میں اس بات کو ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کہو گے یار کیوں نہیں ہے یار, پیسے سے جب سب کچھ ہوتا ہے تو کیا. بھائی دنیا ہے مسافر خانہ, سب کو پتا ہے بہت تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں یہاں پہ اور صبح و شام جنازے دیکھ رہے ہیں. تو یہ بلڈنگیں بڑی خوبصورت ہیں, لیکن ان کے لیے جن کو 1000 سال کی عمریں اللہ نے دی ہیں, 50-55 کے حساب سے 1000 گز کے بنگلے کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. تو کھلونے ہیں, تو کھلونوں سے بچے تو خوش ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کی سوچ کیا ہوتی ہے, گھٹیا. جن کا ذوق نظر بلند ہوتا ہے وہ مٹی کے کھلونوں سے دل نہیں بہلاتے. وہ صبح شام موت کی خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور فلاں بلڈر جس نے اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی, اپارٹمنٹ بناتے ہیں نا بڑے بڑے بلڈرز, ہم ترس رہے ہوتے ہیں کاش اس اپارٹمنٹ میں مجھے ایک فلیٹ مل جائے. غریب آدمی تو یہ ترس رہا ہوتا ہے نا, میں غریب نہیں ہوں لیکن مثال دے رہا ہوں میں, کاش اس اپارٹمنٹ میں مجھے بولو ایک فلیٹ مل جائے, کاش یہ مل جائے, کاش 2 فلیٹ میرے نام کے نکل آئے, بھائی 2 پلاٹ نکل آئے, خوشی سے پاگل ہو رہا ہے. تھوڑی دن میں اطلاع آتی ہے وہ بلڈر کا مالک ہارٹ اٹیک سے, وہ جو بلڈر تھا نا بلڈنگ کا مالک ہارٹ اٹیک سے نکل لیا. عبرت نہیں ہوتی کہ ابے جس کے سارے اپارٹمنٹ تھے وہ نکل لیا اور بغیر بتائے نکل لیا. میں جان کر غلط اردو استعمال کر رہا ہوں, وہ کہنا یہ چاہیے نکل گیا. فصیح اردو یہ ہے کہ وہ تشریف لے گئے. اتنے بڑے بلڈر ہارٹ اٹیک ہوا اور دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے, کہنا تو یہ چاہیے نا, لیکن میں کہہ رہا ہوں پتلی گلی سے نکل لیا, کیونکہ جس اسٹائل سے وہ نکلتا ہے اس پہ یہ تشریف کے لفظ فٹ ہی نہیں ہو رہے. بھائی دیکھو تمہیں کسی کو اپنے گھر سے نکالنا ہو نہ جا رہا ہو تو پھر یہ نہیں کہا جاتا تشریف لے جائیے, اس وقت پتلی گلی سے نکل یہاں سے فوراً نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. پھر یہ نہیں بولو نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا, اس کو نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا, ایسے بولتے ہیں کہ نہیں نکلتے, بولتے ہیں. تو فرشتے جس حساب سے انسان کو مارکیٹ سے شارٹ کرتے ہیں نا, تو وہ ایسا منظر نہیں ہوتا کہ اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں, اب آپ آرام سے ذرا لیٹ جائیں اور جتنے اپنے فلیٹ ہیں ذرا ان کا حساب و کتاب کلیئر کر لیں, اور یہ بلڈنگ کا پروجیکٹ مزید آپ کے بچوں میں کس کے حوالے کر رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر وہاں سے قبر سے فرشتے آئے ہوئے اور ریسیونگ کے لیے, پھر ہم فرشتوں کے حوالے کر رہے ہیں یہ آپ کی امانت. نا 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 میرے بھائی ایسے نکلتا ہے, وہ خود بھی کہتا ہے یار یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے, بھئی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا, ایسے بھی نکل سکتا ہے انسان. اور سارے ایسے ہی جا رہے ہیں. ابھی اسلام آباد میں کسی ریلیٹو سے ملنے گیا, ان کو کینسر تھا, ڈاکٹروں نے کہہ دیا آپ 1.5 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہو گے. تو ہم بھی چلے گئے, ہم نے کہا چلو, بڑے اللہ نے ان کو حوصلہ دیا تھا. حالانکہ ڈاکٹروں نے تو 6 مہینے یا سال کا ٹائم دیا تھا. کیموتھراپی کے لیے گئے ہیں, واپس لاش آئی, ان کی لاش آئی واپس. اب سب کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو بولا ہی نہیں تھا ڈاکٹر نے, کم از کم ہمیں یہ اندازہ تھا 6 مہینے سال تو ہو گئے, اور جوان آدمی. ڈاکٹر نے کہا وہ پینک اٹیک ہوا ان کے اوپر, کیونکہ ایک دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی تھی تو وہ نہیں برداشت کیا انہوں نے. کووڈ میں دیکھ لو, کووڈ میں نا ہم لوگ یہاں بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کتنے لوگ مرے, ہسپتالوں میں جا کے دیکھو ڈاکٹر بتائیں گے آپ کو کیسے جوان تگڑے تگڑے لوگ نکلے ہیں. ایک کیس ہمارے سامنے آیا, ماں باپ کو اور بیٹے کو تینوں کو کووڈ ہوا, ماں باپ بچ گئے, بیٹا نکل لیا. حالانکہ وہ جوان تھا, اس کا امیون سسٹم زیادہ مضبوط تھا, لیکن نکل گیا وہ. تو ایسے ایسے کیسز ہوتے ہیں موت کے اتنی. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ قبرستان جایا کرو, یہ حکم ہے, فزورها فانها تذکر الاخرہ. فرمایا قبرستان جاؤ گے نا, بلڈنگیں تو دیکھ رہے ہو صبح شام, حیدری کی اور دبئی کی اور ایمریٹس کی, امارات کی بلڈنگیں اور ڈیفنس کے 1000 گز کے بنگلے, جا کے قبرستان جا کے دیکھا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب قبرستان جاؤ گے تو اس دنیا کی حقیقت سامنے آئے گی. بڑے بڑے بنگلے ہیں بھائی, 2 ٹکے کی اوقات رہی نہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک کرسچن بندہ تھا, اس کا جب موت کا وقت آیا نا تو اس نے موت سے 2-4 دن پہلے, نہیں ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ آپ 2-4 دن کے مہمان ہیں, بعض دفعہ کڈنی فیل ہو جاتا ہے نا, ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ اب آپ جانے والے ہیں. تو اس نے آرڈر کیا, اپنے بچوں کو بلایا اور بولا میرے لیے 1000 گز کا بنگلہ خریدو فوراً. بہت کروڑ پتی آدمی تھا, اور میری ڈیڈ باڈی وہاں سے نکلے گی. ڈیڈ باڈی کہاں سے نکلے گی؟ بڑے گھر سے. اس کا پلان تھا بڑا گھر بنانے کا. پلان کیا تھا؟ گھر ذرا میں بڑا بناؤں. وہ بنا نہیں پایا زندگی میں, تو موت کا وقت آ گیا. تو بچوں کو بلا کے وصیت کر رہا ہے کہ بھائی ابھی مرنے میں ٹائم ہے, جلدی سے کوئی 1000 گز کا بنگلہ پکڑو, کیونکہ ایک ویژن تھا نا کہ میں بڑا بنگلہ بنا کے جاؤں گا. تو میری میت کہاں سے اٹھے گی؟ اس بڑے بنگلے سے. پھر آگے کہنے لگا کہ میرے 2 دوست احباب تھے ٹکے ٹکے کے, وہ 1000 گز کے بنگلے بنا چکے ہیں, تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری لاش یہاں سے اٹھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ ابے جب تو جا رہا ہے وہ کیڑوں نہیں کھانا ہے تو جہاں وہاں سے نکل یا یہاں سے نکل. لیکن جب انسان کے پاس وحی کی ہدایت نہیں ہوتی, پیغمبروں کی تعلیمات نہیں ہوتی, تو خدا کی قسم بڑے بڑے ذہین لوگوں کی کھوپڑی کام نہیں کرتی ہے. یقین نہ آئے جا کے باہر دنیا میں دیکھ لو,
باہر کی دنیا میں دیکھو نا, حشر نشر کیا کیا ان کمبختوں نے اپنا. ایک طرف سائنسی ایجادات کی بھرمار ہے, دوسری طرف قانون ایسے بنا رہے ہیں, انسان کہتا ہے میں سر دیوار سے جا کے ماروں, ان کو ہو کیا گیا ہے, ایسے ایسے قوانین بنا رہے ہیں. کیوں؟ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان تتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو گے, اللہ کی مانو گے, یجعل لکم فرقانا, تو اللہ صحیح اور غلط کی تمیز تمہارے اندر پیدا کر دے گا. جب تک خدا کو کوئی نہیں مانتا, خدا کے پیغمبروں کو نہیں مانتا, اس کی کھوپڑی میں یہ کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوتی ہے. میں ایک کنٹری میں گیا باہر, میں نے نمونہ دیکھا وہاں پہ. کیا دیکھا؟ کنٹری کا نام نہیں لوں گا, پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں میرے لیے. اس کنٹری کا بھی جو سب سے ترقی یافتہ شہر تھا نا, وہاں جانا ہوا میرا. یعنی دنیا میں ٹیکنالوجی کا ہب سمجھا جاتا ہے اس جگہ کو, اور بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے. تو ایسے نمونے میں نے سڑکوں پہ چلتے ہوئے دیکھے وہاں پہ. یعنی ہے آدمی پورا مرد ہے, لڑکیوں والی پینٹ پہنی ہوئی ہے, سینڈل پہنی ہوئی ہے, پوری شیو نظر آ رہی ہے اس کی داڑھی, اور چل رہا ہے کیسے ہائے اللہ ہوئی اللہ والے طریقے سے سینڈل پہن کے. لیکن لوگ رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ ایز یو وش, اگر آپ کو یہ لائف پسند ہے. اس کو وہ آزادی کہتے ہیں. ہمارے ہاں کیا حشر ہوگا اس کا یار, عزت محفوظ رہے گی اس کی. خیر, اس کو وہ رسپیکٹ دے رہے ہیں بڑی ماشاءاللہ. تو میں نے کہا یار اتنی عقل مند قوم دنیا میں کتنی ترقی کر رہی ہے, لیکن خدا نہیں ہے نا ان کی زندگی میں, ان کی عقلیں برباد ہو گئیں, بیڑا غرق ہو گیا ان کا. کہاں لے آئے قوم. تو دو بالیاں ہوتی ہیں کان میں, جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے الگ ٹائپ کی چیز ہے. یہ وہی ہے جو میں نے ابھی نمونے کی مثال دی آپ کو. خیر, تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے 3 بیماریاں ہوتی ہیں, حب جاہ, حب مال اور حب باہ. ان میں سب سے مشکل علاج حب جاہ کا, سب سے مشکل, پھر اس کے بعد حب مال کا, پھر اس کے بعد حب باہ. یعنی جو شہوت کی ٹھڑک ہے اس کا علاج بھی مشکل ہے, لیکن پچھلی 2 بیماریوں کی نسبت آسان ہے. مجھے یہ یوتھ کلب والے نا, یہ یونیورسٹی میں بہت کام کر رہے ہیں. میں 2 سال پہلے حج پہ گیا, یہ ملے مجھے, وہ جو راجہ ضیاء نام ہے نا ان کا. کہنے لگے مفتی صاحب, بڑے اکیلے بیٹھ کے نا ہم لوگ گپ شپ لگا رہے تھے, کہہ رہے یار یونیورسٹیوں کے حالات بہت خراب ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں ایک ماں میرے پاس آئی, کہنے لگی میرے بچے کی گرل فرینڈ ہے تو میں بہت پریشان ہوں. کہتے ہیں میں نے کہا شکر ادا کرو بوائے فرینڈ نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے آج بھی اس طرح کا میسج بھیجا. کہہ رہے ہیں ابھی معاملہ اس سے آگے چلا گیا ہے. مجھے لگا یار یہ تھوڑا زیادہ ہو گئی ہے, اتنا بھی نہیں ہے یار. کہہ رہے میں نے اس کی ماں کو سمجھایا گرل فرینڈ ہے, اس کا حل ہے, شادی وادی ہو سکتی ہے, اس سے ہٹا کے کسی اور لڑکی کی طرف کنورٹ کیا جا سکتا ہے اس کو, کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے ادھر کر لے, یا شادی کے بعد جیسا بھی ٹھرکی ہو کسی حد تک تو ٹھیک ہو ہی جاتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو ایک شادی سے ٹھیک نہیں ہوگا, دوسری کرا دیں گے. کہہ رہے لیکن میں نے اس سے کہا کہ شکر ادا کرو بوائے فرینڈ, یعنی یہ تمہارا بچہ کیا چل رہا ہے, ایسا نہ ہو اب آپ لوگ بنانا شروع کر دو کہ ہم تو حرام, گرل فرینڈ بھی حرام ہے, قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے. اچھا, میں یہ بات سن کے حج سے واپس آیا, میں بڑا پریشان کہ یار ایسا بھی ہو رہا ہے. اللہ کی قدرت, ایک فون آیا میرے پاس, مسائل میں تھوڑا کبھی کبھار سن لیتا ہوں. خاتون کا فون آیا, کسی نے بتایا کہ بھائی بہت عرصے سے آپ سے رابطے کی کوشش کر رہی ہے. میں نے فون اٹھایا, میں نے جی ارشاد فرمائی. مفتی صاحب بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میرا بیٹا ہے, بار ادھر ہی لانڈھی کی خاتون, میرا بیٹا ہے, میری زندگی عذاب بن گئی ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ چرس پی رہا ہے, ہیروئن پی رہا ہے؟ نہیں, وہ کہہ رہے میری شادی کرو. تو میں نے کہا تو بہت اچھا کہہ رہے ماشاءاللہ, کر دیں. کہہ رہے نہیں, جمشید سے کہہ رہے میری شادی کرو. میں نے کہا میں ہل گیا. میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو بھائی؟ تو میں نے کہا شاید بیٹی کو غلطی سے بیٹا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, میرا بیٹا. کہہ رہی یہ لڑکا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہی آپ کو سن کے جو ٹینشن ہوئی ہے, سوچو جو میں ماں ہوں مجھ پہ کیا گزر رہی ہوگی. میں نے کہا یہ کیسے؟ اس کو کہہ رہی فیس بک پہ کسی گورے نے خراب کیا ہے اس کو. فیس بک پہ ریکویسٹ قبول کرتے ہیں نا, کسی گورے کی ریکویسٹ آ گئی تھی, اس گورے سے دوستی, اس نے اس کو کیا بنا دیا, گے. اب اس کا دل کس پہ آ رہا ہے؟ ادھر لانڈی ہی کے کوئی جمشید صاحب نہ سمجھے, یہ تو میں نے فرضی نام بتایا جمشید, اس کا نام تو پتہ نہیں کیا تھا, فرض کر لو جمشید تھا. وہ دل کس پہ آ گیا ہے؟ میں نے تو زندگی میں پاکستان میں پہلی دفعہ سنا بھائی یہ ہو رہا ہے. کہنے لگی میں وہ فیس بک پہ اس کو خراب کر دیا کسی نے. میں نے کہا الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاہ بہ, اللہ تیرا کتنا فضل, ہمیں اور ہماری نسلوں کو تو نے اس عذاب سے بچایا. اس لیے بھائی اچھا یہ فیس بک پہ لڑکے گے بنتے ہیں. ایک اور خاتون کا, اس کو تو پھر کیا ہوا وہ میں بتاتا ہوں. ایک اور خاتون نے بتایا کہ میرے 3 بچے نیک, پرہیزگار, شریف, شرفا, غالباً حافظ قرآن بھی, ایسی ٹوپیاں پہن کے سفید سفید جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, اور وہ ہیں گے. میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟
کہہ رہی ہے میں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی, سائیکیٹرسٹ کے پاس, سائیکولوجسٹ کے پاس. بھائی تو جب کھودا گیا ہے, کریدا گیا ہے, تو پتا چلا موبائل پہ انہوں نے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے, اور موبائل پہ ایسی ویب سائٹس ہیں اور ایسی آئی ڈیز ہیں جن کا کام ہے بچوں کو گے بنانا. تو یہ راتوں کو چھپ چھپ کے رضائیوں میں گھسے ہوئے ان سے بات کر رہے ہوتے. یہ میں اس لیے واقعہ نہیں سنا رہا کہ برائی پھیلے, اس لیے سنا رہا ہوں کہ بچوں پہ نظر رکھو. بچے فیس بک کے ذریعے بھی خراب ہوتے ہیں.